بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیٹس کی تیاری کے لیے ہسٹری کلاس 8 میں یونٹ 6 ڈیولپنگ پاکستان کی امپورٹنٹ پوائنٹس پڑھیں گے۔ پاکستان از این ایگریکلچر کنٹری۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ پاکستان کون سا ملک ہے؟ ایگریکلچرل، زرعی ملک ہے۔ ایگریکلچر کنٹریبیوٹس 18.5% ٹو کنٹریز گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ۔ ایگریکلچر یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے 18.5% جی ڈی پی میں۔ 18.5% جی ڈی پی میں کون کنٹریبیوٹ کرتا ہے؟ ایگریکلچر۔ اور پرووائڈس 38.5% امپلائمنٹ ٹو نیشنل لیبر فورس، اور 38.5% امپلائمنٹ فراہم کرتا ہے قومی لیبر فورس میں۔ 38.5% کنٹریبیوشن کرتا ہے اور 18.5% جی ڈی پی میں۔ 1949 میں ایگریکلچر پروڈکشن کتنا تھا؟ 6.60 بلین۔ 6.60 بلین۔ 2017-18 میں یہ بن گیا تھا 77.64 بلین، یعنی 6.60 بلین سے لے کر اب 77.64 بلین تک ہمارا ایگریکلچر پروڈکشن پہنچ چکا ہے۔ 77.64 تک 2017-18 میں یہ تھا۔ پاکستان میں سب سے زیادہ کون سا پروڈکٹ پیدا ہوتا ہے؟ ویٹ، 3.30 ملین ٹنز۔ یہ 1947 میں 3.30 ملین ٹن، اور یہ 2018 میں تھا 25.49 ملین ٹنز۔ دوسرے نمبر پر کاٹن ہے اور آخری نمبر پر ہے شوگر کین۔ 81.10 ملین۔ تو یہاں پر کون سا پروڈکٹ زیادہ ہو گیا؟ تو اب شوگر کین بہت زیادہ ہے، 81.10 ملین ٹنز۔ تو آئی تھنک اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ویٹ یہاں پر پہلا لکھا ہے لیکن اس کی قیمت شوگر کین سے کم ہے۔ شوگر کین 5.52 ملین ٹنز ہے اور ویٹ 3.30 ملین ٹنز ہے۔ تو سب سے زیادہ کون سا پروڈکٹ ہوگا؟ شوگر کین۔ شوگر کین از دا سب سے زیادہ پروڈکٹ آف پاکستان۔ شوگر کین 5.52 ملین ٹن تھا 1947 میں، 81.10 ملین ٹن ہے 2018 میں۔ In 1950 میں the overall literacy rate was only 14% in پاکستان۔ 1950 میں اوور آل لٹریسی ریٹ، تعلیمی شرح کتنی تھی؟ 14%، صرف 14% تھی پاکستان میں، 14%۔ لٹریسی ریٹ ریچ 58% in 2018 میں یہ 58% تک پہنچ گیا۔ 1950 میں کتنا تھا؟ 14%، اور اب یہ لٹریسی ریٹ 58% تک پہنچ گیا 2018 میں۔ More than 22 million out of school children and pose a huge challenge for the future of Pakistan۔ 22 ملین سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ 22 ملین سے زیادہ بچے، 22 ملین out of school children and huge challenge پیدا کرتے ہیں فیوچر آف پاکستان کے۔ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اسکول اینڈ کالجز 1947-48 میں کتنے؟ 11,051۔ 2016-17 میں 2,69,539 میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تھے، ادارے۔ یونیورسٹیز پاکستان میں کتنے تھے؟ 2 تھے، اب 185 ہو گئے، 185۔ ٹیچرز کتنے تھے؟ ٹیچر تھے 36,400، اب 18,36,584، 18,36,584 2016-18 کے مطابق۔ اور ٹیکنیکل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن 46 تھے، اب 3,798 ہو گئے، 3,798۔ انڈسٹری میں at the time of independence Pakistan had only 34 industries out of total 921 industrial units, which was around 4% of the total industries established in the subcontinent۔ یہ ہمارے لیٹسٹ میں بھی آیا تھا کہ پاکستان کے حصے میں جب پاکستان آزاد ہوا تو اس میں کتنی انڈسٹریز پاکستان کے حصے میں آئی تھی؟ 34 آپشن اس میں تھا، کہ ہمارے اسسٹنٹ جو ٹیسٹ تھا اس میں یہ آپشن آیا تھا 34 انڈسٹریز، 34 انڈسٹریز یہ پاکستان کے حصے میں آئے 921 انڈسٹری میں، تو یہ 4% بنتا ہے، یعنی 100 میں سے 34 تو یہ 4% بنتے ہیں۔
established in the subcontinent. Now Pakistan is the third largest exporter of cotton textile in the world. اب پاکستان تیسرا لارجسٹ ایکسپورٹر ہے برآمد کرنے والا، برآمد یعنی باہر ممالک میں بیچتا ہے کاٹن ٹیکسٹائل کو ان دا ورلڈ دنیا میں. ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس آزادی کے وقت دیئر ور اونلی 2 شوگر ملز ان دا کنٹری. پاکستان میں صرف 2 شوگر ملز تھے. پاکستان جب آزاد ہوا تو شوگر ملز کتنی تھی؟ 2 تھے. whereas now there are more than 100 sugar mills. اب 100 سے زیادہ شوگر ملز ہیں، 100 سے زیادہ. In sport, Pakistan exports more than 70% of the total world demand for hand stitched footballs. اور سپورٹس میں اب پاکستان 70% سے زیادہ ہینڈ 70% آف دا ٹوٹل ورلڈ ڈیمانڈ، یعنی دنیا کی جو 70% ڈیمانڈ ہے اس سے زیادہ پاکستان ہینڈ اسٹچ فٹ بال کو، ہاتھ سے سلائی کی گئی فٹ بال یہ برآمد کرتا ہے. دا نمبر آف وچ ریچز، جس کی تعداد پہنچتی ہے تو مور دین 40 ملین فٹ بالز ایئر. 40 ملین فٹ بالز ایک سال میں پاکستان برآمد کرتا ہے. 40 ملین فٹ بال، 70% سے زیادہ. یعنی سیالکوٹ اس وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے کھیلوں کی صنعت کے لیے. 40 ملین فٹ بالز پاکستان ہر سال برآمد کرتا ہے تقریباً. سائنس اور ٹیکنالوجی میں ٹوڈے دیئر آر مور دین 700 ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل انسٹیٹیوشنز ان دا کنٹری. اب تقریباً 700 سے زیادہ ٹیکنیکل اور ووکیشنل انسٹیٹیوشن بن گئے ہیں کنٹری ملک میں. 700 سے زیادہ ٹیکنیکل اور ووکیشنل انسٹیٹیوشنز. گولڈن پرنسپل آف قائد اعظم یونٹی فیتھ ڈسپلن. یونٹی فیتھ ڈسپلن گولڈن پرنسپلز آف قائد اعظم کی کیا تھی؟ یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن. اسپورٹس میں ہاکی ایز دا نیشنل گیم آف پاکستان. پاکستان کی قومی کھیل کون سا ہے؟ ہاکی. The period between 1960 to 1990 was the time of Pakistan dominance in world hockey. 1960 سے لے کر 1990 تک پاکستان ہاکی میں دنیا میں غالب تھا. ڈیورنگ دس پیریڈ 1960 سے لے کر 1990 تک اس دور میں پاکستان نے ہاکی ورلڈ کپ جیتا 4 times، 4 دفعہ ہاکی ورلڈ کپ جیتا and made it to the final 6 times، اور 6 دفعہ فائنل پہنچ گیا. سہیل عباس holds the world record of highest number of goals with 348 goals for Pakistan. اور سہیل عباس یہ ریکارڈ رکھتا ہے، ورلڈ ریکارڈ سب سے زیادہ تعداد گولز کا. 348 گولز اس نے کیے ابھی تک. 348 سہیل عباس 348 گول. پاکستان dominated the squash sports throughout the second half of the 20th century. اور پاکستان اسکواش کورٹ میں بھی غالب رہا 20th century میں، سیکنڈ ہاف 20th century میں. ہاشم خان who won the British Open for 7 times in the 1950s. ہاشم خان نے برٹش اوپن جیتا تھا 7 دفعہ 1950s میں. ہاشم خان برٹش کو اوپن کو جیتا تھا 7 times، 7 دفعہ. روشن خان اینڈ اعظم خان ون برٹش اوپن فار 4 times. اور روشن خان اور اعظم خان نے برٹش اوپن کو 4 دفعہ جیتا تھا. جہانگیر خان ون دا برٹش اوپن ان 1979، اور جہانگیر خان نے برٹش اوپن کو 1990 میں جیتا. 110 برٹش اوپن ٹائٹلز اینڈ 6 ورلڈ اوپنز. جہانگیر خان نے 10 برٹش اوپن ٹائٹلز اور 6 ورلڈ اوپن ٹائٹل جیتے ہیں. جہانگیر خان 10 برٹش اوپن 10 اور 6 ورلڈ اوپنز. He remained unbeaten for 5 years from 1981 to 1986. جہانگیر خان unbeaten تھا، اس کو شکست نہیں دی گئی تھی 1981 سے لے کر 1986 تک. 5 سالوں کے لیے، 5 سالوں تک کسی نے اس کو شکست نہیں دیا تھا. He won 555 consecutive matches. اس نے 555 مسلسل میچز جیتی تھی. 555. The Cricket World Cup in 1992, T20 World Cup in 2009 and ICC Champion Trophy 2007. پاکستان نے کرکٹ ورلڈ کپ جیتا تھا 1992 میں، T20 ورلڈ کپ 2009 میں. T20 ورلڈ کپ کب جیتا تھا پاکستان نے؟ 2009 میں یونس خان کی کپتانی میں. اینڈ ICC چیمپئن ٹرافی 2017 میں سرفراز احمد خان کی کپتانی میں. اور کرکٹ ورلڈ کپ 1992 عمران خان کی کپتانی میں. ICC چیمپئن ٹرافی 2017 میں
یہ سرفراز احمد کی 2017 میں یہ ٹرافی جیتا تھا. Pakistan also became world champion in snooker first in 1994 with محمد یوسف. پاکستان سب سے پہلی ورلڈ چیمپئن بن گیا تھا سنوکر میں بھی 1994 میں محمد یوسف کے ساتھ. اور پھر 2012 میں محمد آصف ون ورلڈ سنوکر. 2012 میں محمد آصف نے ورلڈ سنوکر کو جیتا تھا. ان ٹینس پاکستان برائٹ سٹار ایشین احسان الحق ریمین among world top 10 in doubles category. اور ٹینس میں پاکستان برائٹ سٹار احسان الحق یہ ٹاپ 10 میں تھا ڈبلز کیٹیگری میں ٹاپ 10 میں. پاکستان has won a total of 10 medals in Olympic Games. پاکستان نے ٹوٹل 10 میڈل جیتے ہیں اولمپک گیمز ہیں 10 ٹوٹل. 8 of these came from hockey. ان میں سے 8 ہاکی میں تھے. برانز فار ریسلنگ اور ایک ریسلنگ میں تھا برانز 1960 میں in Rome was won by محمد بشیر and another bronze اور دوسرا برانز باکسنگ میں تھا 1988 اولمپکس میں. اور سیول واز ون بائی اور سیول یہ جیتا تھا حسین شاہ نے. سیول واز ون بائی حسین شاہ سیول. قائد اعظم محمد علی جناح laid the foundation of first textile mill of Pakistan in September 1947. قائد اعظم محمد علی جناح نے سب سے پہلی بنیاد رکھی تھی پہلی ٹیکسٹائل مل کی ستمبر 1947 میں. فرسٹ ٹیکسٹائل مل کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں. On 1 July 1948 قائد اعظم inaugurated اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کس نے سٹارٹ کیا تھا اور کب؟ 1 جولائی 1948 کو. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان شروع ہوا تھا. which issued first currency notes in اکتوبر 1948 اور اکتوبر 1948 میں پہلا کرنسی نوٹ چاپ کیا تھا. اکتوبر 1948 میں 1 جولائی 1948 کو ابتدا ہوا اور اکتوبر 1948 کو پہلا نوٹ چاپ کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے. اکانومی آف پاکستان کی اکانومی was growing at an impressive rate of 6% per annum. پاکستان کی اکانومی 6% ہر سال اس رفتار سے بڑھ رہی تھی 6% per annum. During the 1960s Pakistan became a model of economic development for the world. 1960 کی دہائی میں پاکستان بن گیا تھا اکنامک ڈیولپمنٹ فار دا ورلڈ پوری دنیا کے لیے. پاکستان فرسٹ آٹو موبائل اینڈ سیمنٹ انڈسٹریز ور فاؤنڈیڈ. پاکستان کے پہلے آٹو موبائل اور سیمنٹ انڈسٹری بنائی گئی تھی. اینڈ بگ ڈیمز لائک منگلا تربیلا واز کنسٹرکٹیڈ. اور پاکستان کے بڑے ڈیم جیسے کہ منگلا تربیلا یہ بنائے گئے تھے. تو پاکستان نے 1960 میں بہت زیادہ ترقی کی تھی ایوب خان کے دور میں. The last decade of the 20th century saw decline in economy. اور آخری صدی میں 20th century کی آخری دہائی میں پاکستان نے ڈکلائن تنزلی دکھائی اکانومی ہے. جنوری 2017 میں The Economist میگزین forecasted Pakistan GDP to grow at 5.3% in 2017. اکانومسٹ میگزین نے فورکاسٹ کیا تھا پاکستان کی جی ڈی پی کو بڑھ رہی ہے 5.3% 2017 میں میکنگ ایٹ دا ففتھ فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ان دا ورلڈ. اور یہ پاکستان کو ففتھ فاسٹسٹ پانچواں تیز ترین گروئنگ اکانومی بتاتا ہے دنیا میں. دا فاسٹسٹ گروئنگ ان دا مسلم ورلڈ اور مسلم دنیا میں سب سے زیادہ ففتھ فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ان دا ورلڈ 2017 میں تھا. 2017 کے بعد پھر ڈکلائن سٹارٹ ہوا. Since 1947 1947 سے total length of roads in Pakistan has increased more than 10 times. 1947 سے ٹوٹل لینتھ روڈز کا پاکستان میں زیادہ ہوا ہے more than 10 times 10 گنا سے زیادہ. 1947 میں it was 22,238 کلومیٹرز. 1947 میں یہ کتنا تھا 22,238 کلومیٹرز 22,238 کلومیٹر. Today Pakistan has 21st biggest road network in the world. اور آج پاکستان میں 21 بگیسٹ روڈ ہے نیٹ ورک ہے دنیا کا.
اور مور دین 2,70,000 کلومیٹر لانگ، اور یہ 2,70,000 کلومیٹر لمبے روڈ ہے، نیٹ ورک ہے دیٹ کنیکٹس آل پارٹس آف پاکستان، جو پاکستان کے سب حصوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتی ہے۔ 2,70,000 کلومیٹر، 2,70,000 کلومیٹر ود اوور 8,800 کلومیٹر۔ پاکستان میں ریلویز کتنے ہیں؟ 8,800 کلومیٹر، 8,800 کلومیٹر، 8,800 کلومیٹر۔ Today there are three ports: Karachi Port, Bin Qasim Port and Gwadar Port, contributing to import and export needs of Pakistan. آج پاکستان میں 3 پورٹس ہیں، 3 بندرگاہیں ہیں: کراچی پورٹ، بن قاسم پورٹ، گوادر پورٹ۔ مور دین 60 ایئرپورٹس، 60 سے زیادہ ایئرپورٹس ہیں پاکستان میں۔ پاکستان میں 60 سے زیادہ ایئرپورٹس ہیں، 60 سے زیادہ۔ From 5 million موبائل فون یوزر in 2004 to more than 164 ملین موبائل فون یوزرز in 2020۔ 5 ملین موبائل فون کے استعمال کرنے والوں سے لے کر آج 2004 میں 164 ملین موبائل فون یوزر پہنچ گئے 2020 میں۔ 164 ملین موبائل فون یوزر ہے پاکستان میں 2020 کے مطابق۔ 2004 میں کتنی تھی؟ 5 ملین، اور اب 2020 میں 164 ملین۔ مور دین 150 ڈیمز اینڈ ریزروائرز ور بلٹ۔ پاکستان میں 150 سے زیادہ ڈیمز اور ریزروائرز بنائی گئی، 150 سے زیادہ، 150۔ موسٹ آف دا بگ ڈیمز ور بلٹ بٹوین 1960 اینڈ 1975، اور بہت زیادہ بڑے ڈیمز یہ 1960 اور 1975 کے درمیان بنائی گئی تھی۔ تربیلا ڈیم از دا لارجسٹ مڈ ڈیم آف دا ورلڈ، اور تربیلا ڈیم یہ سب سے بڑا مڈ ڈیم ہے، مٹی کا ڈیم ہے دنیا کا۔ دنیا کا سب سے لارجسٹ مڈ ڈیم کون سا ہے؟ تربیلا ڈیم۔ تربیلا ڈیم از دا لارجسٹ مڈ ڈیم آف دا ورلڈ، تربیلا ڈیم۔ ڈیموکریسی از اوریجنلی ڈیفائنڈ ایز دا گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل۔ ڈیموکریسی کیا ہے؟ لوگوں کی حکومت، بائی دا پیپل لوگوں پر، اینڈ فار دا پیپل اور لوگوں کے لیے۔ دا پارلیمنٹ، ایگزیکٹو، جوڈیشری اینڈ ملٹری آر دا موسٹ امپارٹنٹ انسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ پاکستان کے بہت زیادہ اہم ادارے کون سے ہیں؟ پارلیمنٹ ہے، ایگزیکٹو ہے، اور جوڈیشری اور ملٹری۔ پارلیمنٹ کیا ہے؟ پارلیمنٹ آف پاکستان از دا لا میکنگ باڈی آف پاکستان۔ پارلیمنٹ یہ پاکستان کا قانون بنانے والا ادارہ ہے۔ اٹ کنسسٹ آف 2 ہاؤسز، یہ 2 ہاؤسز پر مشتمل ہے: سینٹ اپر ہاؤس اور نیشنل اسمبلی لوور ہاؤس۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان از آلسو اے پارٹ آف دا پارلیمنٹ، اور صدر پاکستان یہ بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے۔ صدر پاکستان بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے۔ نیشنل اسمبلی کنسسٹ آف 342 ممبر، قومی اسمبلی 342 ارکان پر مشتمل ہوتا ہے۔ 272 آر الیکٹڈ بائی ڈائریکٹ ووٹنگ، 272 ڈائریکٹ ووٹنگ سے آتے ہیں، 272 ڈائریکٹ ووٹنگ کے ذریعے، اور 60 سیٹس آر ریزروڈ فار وومن، 60 سیٹ وومن کے لیے ہوتے ہیں، 60 سیٹ یعنی 6% کوٹا، while 10 سیٹس آر فار ریلیجیس مائنارٹیز، اور 10% ریلیجیس مائنارٹیز کے لیے 10 سیٹس۔ 60 سیٹس وومن کے لیے ہے، 60 سیٹ، اور 10 سیٹس مائنارٹیز کے لیے ہے۔ The members of the National Assembly are elected for a 5-year terms. The members of the National Assembly are elected for 5 years. Senate of Pakistan has the equal representation from all federating units of Pakistan. Senate of Pakistan میں یہ equal representation ہوتا ہے، یکساں نمائندگی ہوتے ہیں تمام فیڈریٹنگ یونٹ سے پاکستان کی۔ Consists of total 100 members. سینٹ میں ٹوٹل 100 ممبرز ہوتے ہیں، 100 ارکان ہوتے ہیں سینٹ میں۔ On general seats from each province 14 members. جنرل سیٹس پر ہر صوبے سے 14 ممبرز ہوتے ہیں، ہر صوبے سے 14 ارکان ہوتے ہیں جنرل سیٹس پر۔ From federally administrated tribal areas 4 members، اور federally administrated tribal یعنی فاٹا سے 4 ممبرز۔ اسلام آباد 2۔ ریزرو سیٹس 17 ممبرز۔ among technocrats علماء 17 women members، 17 women and 4 members from religious minorities، 17 women کے سینٹ میں، اور 4 religious minorities are elected by the members of the national and provincial assembly۔ ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں؟ 100 ممبر ہوتے ہیں، اس میں جنرل 14 ممبرز ہوتے ہیں۔ The members of the Senate are elected for a term of 6 years، اور سینٹ کے جو ارکان ہوتے ہیں وہ 6 سالوں کے لیے منتخب کی جاتی ہے، 6 سالوں کے لیے۔ The member of National Assembly with majority votes of the members of Assembly is appointed as the Prime Minister۔
قومی اسمبلی کے ارکان جو میجارٹی ووٹس کے ساتھ آتے ہیں اب دا ممبرس کے، تو پرائم منسٹر وزیر اعظم بنتا ہے. نیشنل اسمبلی کے ارکان وزیر اعظم بناتے ہیں. The Prime Minister of Pakistan is the head and chief executive of government of Pakistan. پرائم منسٹر آف پاکستان یہ ہیڈ ہوتا ہے اور چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، چیف ایگزیکٹو اور ہیڈ پرائم منسٹر. جوڈیشری آف پاکستان کنسسٹ آف ٹو ٹائپس. پاکستان کے عدلیہ دو قسم پر مشتمل ہوتے ہیں. ایک کو سپیریئر اور ہائر جوڈیشری کہتے ہیں، سپیریئر ہائر جوڈیشری، اور دوسرے کو سبارڈینیٹ اور لوور جوڈیشری. سپریم کورٹ ایٹ دا ہائیسٹ جوڈیشل باڈی. سپریم کورٹ یہ سپیریئر یا ہائیسٹ جوڈیشل باڈی ہے اور ہر صوبہ اپنے ہائی کورٹ پر مشتمل ہوتا ہے. فیڈرل کیپٹل اسلام آباد آلسو ہیز ایٹس اون ہائی کورٹ، اور فیڈرل کیپٹل اسلام آباد میں بھی اپنا ہائی کورٹ ہے. تو جوڈیشری آف پاکستان، پاکستان کا عدلیہ سپیریئر ہائر جوڈیشری اور سبارڈینیٹ لوور جوڈیشری پر مشتمل ہے. سپیریئر ہائر جوڈیشری میں سپریم کورٹ ہے، فیڈرل شریعہ کورٹ، ہائی کورٹس. سپریم کورٹ، فیڈرل شریعہ کورٹ، ہائی کورٹ یہ سپیریئر ہائر جوڈیشری ہے. اور سبارڈینیٹ لوور جوڈیشری میں سول کورٹ، کرمنل کورٹ اور اسپیشلائز کورٹس یہ سبارڈینیٹ یا لوور کورٹ ہے. سول کورٹ، کرمنل کورٹ اور اسپیشلائز کورٹس. سپریم کورٹ ایز دا ہائیسٹ اپیلیٹ کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ سب سے زیادہ بلند اپیلیٹ کورٹ ہے پاکستان کا. سپریم کورٹ آف پاکستان کنسسٹ آف 16 ججز اینڈ چیف جسٹس. سپریم کورٹ آف پاکستان میں 16 ججز ہے، 16 ججز. سپریم کورٹ آف پاکستان میں کتنے ججز ہیں؟ 16 ججز ہیں، ایک چیف جسٹس ہوتا ہے. with the motto of ایمان تقوی اینڈ جہاد فی سبیل اللہ. ایمان تقوی جہاد، ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ، یہ آرمڈ فورسز افواج کا یہ ماٹو ہے، ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ. پاکستان آرمڈ فورسز فاٹ 3 wars in 1947, 48, 1965, 1961. پاکستان نے اب تک 3 جنگیں لڑے ہیں انڈیا کے خلاف، 1947-48 جنگ، 65 اور 71 جنگ. چائنا، انڈیا، ایران and افغانستان are the 4 neighboring countries. چائنا، انڈیا، ایران اور افغانستان یہ 4 ہمسایہ ممالک ہیں. چائنا، انڈیا، ایران، افغانستان. چائنا، انڈیا، ایران، افغانستان. Pakistan was the first Muslim country that accepted People's Republic of China as an independent state. پاکستان پہلا مسلم کنٹری تھا جس نے پیپل ریپبلک آف چائنا کو قبول کیا تھا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر. پاکستان سپورٹ چائنا اسٹانس آن ٹبٹ اینڈ تائیوان. پاکستان نے سپورٹ کیا ہے چائنا کے نقطۂ نظر کو ٹبٹ اور تائیوان پر، ٹبٹ، تائیوان پر. Being the permanent member of the UN Security Council, China blocked many attempts made by other countries against the interests of Pakistan. پرماننٹ ممبر ہے یونین کا، یونائٹڈ نیشن کا پرماننٹ ممبر کون ہے؟ چائنا سیکورٹی کونسل. China Pakistan economic corridor is another landmark in the history of warm relation between the two countries. China یہ ایک چائنا اکنامک پاکستان سی پی ایک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہسٹری میں یہ دوسرا لینڈ مارک ہے چائنا پاکستان ریلیشنز کے لیے. گوادر پورٹ از اندر ایگزامپل آف پاک چائنا ریلیشن شپ. اور گوادر پورٹ یہ ایک دوسری مثال ہے پاک چائنا تعلقات کی دوستانی. گوادر پورٹ. پاکستان اینڈ ایران شیئر مور دین 900 کلومیٹر لانگ بارڈر. پاکستان اور ایران کے درمیان کتنا بارڈر ہے؟ 900 کلومیٹر سے زیادہ، 900 کلومیٹر سے زیادہ پاکستان اور ایران کے درمیان. ایران واز دا فرسٹ کنٹری ان دا ورلڈ دیٹ ریکگنائز پاکستان ایز انڈیپینڈنٹ کنٹری. ایران پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو ایکسیپٹ کیا تھا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر. پاکستان اینڈ ایران ریمین ٹوگیدر ان میوچل کوآپریشن اینڈ پروٹیکشن ایٹ سینٹو اینڈ ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ RCD. پاکستان سینٹو اور ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ تھی. پاکستان اینڈ افغانستان شیئر 2250 کلومیٹر لانگ بارڈر کال ڈیورل لائن. پاکستان اور افغانستان کے درمیان 2250 لانگ بارڈر ہے جس کو ڈیورن لائن کہتے ہیں، اور ایران کے درمیان کتنا ہے؟ 900 کلومیٹر تھا، 900 کلومیٹر. اور یہاں پر 2250. 1970 کی دہائی میں ریلیشن سٹارٹڈ گیٹنگ بیٹر انڈر بھٹو گورنمنٹ. افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات 1970 کی دہائی میں کچھ اچھے ہو گئے تھے.
After Soviet invasion of Pakistan, around 3 million refugees came to Pakistan. جب سوویت یونین نے حملہ کیا افغانستان پر تقریباً 3 ملین مہاجر پاکستان آ گئے. پاکستان اینڈ افغانستان آر دا ممبرز آف ایکو اینڈ سارک. پاکستان اور افغانستان یہ ممبر ہے ایکو کے اور سارک کے. ایکو اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کے اور سارک ساؤتھ ایشین ایسوسیشن آرگنائزیشن ریجنل کوآپریشن. Such animosity caused 3 wars between Pakistan and India. 1947-48 پاکستان اور انڈیا کے درمیان اب تک کتنے جنگیں ہو چکی ہیں؟ 3. 1947-48 کا جنگ، 65 اور 71 کا جنگ. Still the issues of Sir Creek, Siachen and tension over the two countries. Pakistan is a member by the UN, OIC, SAARC and the SEO. پاکستان ممبر ہے یو این یو آئی سی کا، آرگنائزیشن اسلامک سارک کا اور ایس سی او کا، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن او آئی سی، ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن سارک اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ایس سی او. کیا ہے؟ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن. پاکستان جوائنڈ دی یونائیٹڈ نیشنز آن سپٹمبر 30, 1947. پاکستان یونائیٹڈ نیشن میں کب شامل ہوا تھا؟ 30 ستمبر 1947. 30 ستمبر 1947. 30 ستمبر 1947 کو پاکستان شامل ہو گیا تھا. 30 ستمبر 1947 کو پاکستان یونائیٹڈ نیشن میں شامل ہو گیا تھا. پاکستان اینڈ اسلامک او آئی سی، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن او آئی سی کنسسٹ آف 57 اسلامک کنٹریز. او آئی سی 57 اسلامی ممالک پر مشتمل ہے. اٹ از دا سیکنڈ لارجسٹ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن آفٹر یونائیٹڈ نیشنز، اور یہ دوسرا لارجسٹ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے آفٹر یونائیٹڈ نیشن. یونائیٹڈ نیشن کے بعد یہ دوسرا سب سے بڑا انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ فلسطین غزہ میں مسلمان پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن یہ او آئی سی بھی کچھ نہیں کر رہا ہے. جو کہ 57 اسلامی ممالک پر مشتمل ہے تو وہاں کے حقوق کے لیے وہ نہیں لڑ سکتے، تو اس کا پھر کیا فائدہ. پاکستان واز دا فاؤنڈنگ ممبر آف دا آرگنائزیشن. پاکستان یہ فاؤنڈنگ ممبر تھا آرگنائزیشن کا. پاکستان از دا چیئرمین آف دا او آئی سی منسٹریل اسٹینڈنگ کمیٹی آن سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل کوآپریشن کامسٹیک. پاکستان یہ چیئرمین ہے او آئی سی منسٹریل اسٹینڈنگ کمیٹی کا، سائنٹیفک اینڈ ٹیکنیکل کوآپریشن کامسٹیک جس کو کہتے ہیں. کامسٹیک مطلب چیئرمین آف دا او آئی سی، چیئرمین آف دا او آئی سی منسٹریل اسٹینڈنگ، اس مطلب اسٹینڈنگ کمیٹی آن سائنٹیفک، اس مطلب سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل اینڈ سی کوآپریشن. اور اس کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے. کامسٹیک کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے؟ اسلام آباد میں، اور پاکستان اس کا چیئرمین ہے. The Secretariat of the Islamic Chamber of Commerce and Industry is also in Pakistan. اور ICCI کا سیکریٹریٹ اسلامک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، اسلامک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، ICCI مطلب اسلامک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا، یہ بھی پاکستان میں ہے، اس کا سیکریٹریٹ. South Asian Association for Regional Cooperation. It was established on 8 دسمبر 1985. سارک کب بنایا گیا تھا؟ سارک South Asian Association for Regional Cooperation یہ 8 دسمبر 1985 کو بنایا گیا تھا. سارک is the largest regional organization covering among more than 2 billion population. سارک یہ بہت بڑا ریجنل آرگنائزیشن ہے جو کہ 2 بلین سے زیادہ پاپولیشن کو کور کرا ہے، 2 بلین سے زیادہ. بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا، مالدیوز، نیپال، پاکستان and سری لنکا are the founding members of the organization. یعنی ساؤتھ ایشیا میں جتنی ممالک ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا، مالدیف، نیپال، پاکستان، سری لنکا. افغانستان joined the organization as aid member in 2007 اور اس میں 7 ارکان ممالک کے ٹول، لیکن اب اس میں افغانستان 2007 میں شامل ہوتے تو 8 بن گئی. تو سارک میں اب کتنے ممالک ہیں؟ 8. پاکستان hosted 4th summit of SAARC in 1988. 4 سمٹ یہ کب ہوا تھا سارک کا؟ 1988 میں. اینڈ 12 سمٹ 2004 میں اسلام آباد میں ہوا تھا.
4واں سمٹ 4واں اجلاس سارک کا 1988 میں ہوا تھا اور 2004 میں 12 سمٹ ہوا تھا اسلام آباد میں. پاکستان از دا سیکنڈ لارجسٹ کنٹریبیوٹر ٹو ورلڈ آل سارک ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز. پاکستان دوسرا سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے دوسرا، تو آئی تھنک پہلا انڈیا ہوگا. سارک ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز اور بجٹ کے متعلق. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن واز فاؤنڈیڈ آن 15 جون 2001 ان شنگھائی. SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یہ بنایا گیا تھا 15 جون 2001 کو شنگھائی میں چائنا بائی دا لیڈر آف چائنا، قازقستان، کرغزستان، رشیا، تاجکستان اینڈ ازبکستان. Pakistan and India joined SCO as full members on June 2017 at a summit in Astana, Kazakhstan. اور پاکستان اور انڈیا یہ SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں شامل ہو گئے تھے 9 جون 2017 کو سمٹ آستانہ قازقستان میں. پاکستان بھی اس SCO میں شامل شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں شامل ہو گیا تھا 2017 میں. What I have learned میں نے کیا سیکھا. Pakistan showed significant progress in the fields of agriculture, education, industry, science and technology, sports, economy and infrastructure, and democratic process. All the people are allowed to live a life of their own choice and they are free to say what they want within the limits of established law. The parliament consists of two houses, National Assembly and the Senate of Pakistan. The Prime Minister is the head and chief executive of the government. The judiciary is an independent institution with two parts, higher judiciary and lower judiciary. Pakistani armed forces played a significant role during wars and peace times. Pakistan has had good relations with most of the neighboring countries. Pakistan played significant role in different world organizations. The top agricultural product of Pakistan is. تو ٹاپ ایگریکلچرل پروڈکٹ پاکستان کا کون سا ہے؟ یہاں پر تو ہم نے ویٹ لگایا ہے لیکن وہاں پر شوگر کین سب سے زیادہ تھے، تو آئی تھنک یہ MCQs کنفرم کرنا چاہیے کہ ویٹ ٹھیک ہے کہ سب سے پہلے وہاں تو ویٹ لگایا گیا تھا لیکن شوگر کین سب سے زیادہ تھا. تو آئی تھنک اس میں خود بھی کنفیوز ہو گیا ہوں اس میں کون سا کریکٹ آپشن ہے، تو یہ آپ خود کنفرم کر لیں. In cotton production, global ranking of Pakistan is third. یہ تو کنفرم ہے. کاٹن پروڈکشن میں گلوبل رینکنگ پاکستان کتنا ہے؟ تھرڈ ہے. پاکستان ٹاپ ایکسپورٹ پروڈکٹ ان دی فیلڈ آف سپورٹ ہینڈ اسٹچ فٹ بال ہے. ہینڈ اسٹچ فٹ بال 70% سے زیادہ ورلڈ ڈیمانڈ کو پورا کرتا ہے پاکستان. 40 ملین فٹ بالز فراہم کرتا ہے پاکستان پر اینم ہر سال 40 ملین. In which sport Pakistan won the most gold medal؟ ہاکی میں. Most of the dams in Pakistan were built in 1960s ایوب خان کے دور میں، اور تربیلا سب سے بڑا ڈیم ہے مڈ کا دنیا کا. Which system of government means government of people, government by people and government for people؟ ڈیموکریسی جمہوریت. ٹوٹل نمبر آف ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان 342 اور 272 ڈائریکٹلی منتخب ہوتے ہیں. 60 سیٹ وومن کے لیے ہوتے ہیں اور 10 یہ ریلیجیس مائنارٹیز کے لیے. One of the parts of the higher judiciary is Federal Sharia Court, Civil Court, Tax Court, Banking Court یہ نہیں ہے. Gwadar Port is an example of Pak-China relations. Which organization consists of the member of South Asian countries؟ SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation. اس میں 8 ممالک ہیں، جنوبی ایشیا کے 7 ممالک اور افغانستان بھی اس میں شامل ہوئے ہیں 8 ممبر کے طور پر. تو یہاں پر ہسٹری کلاس سیٹ ختم ہو جاتی ہے. میں یاد رکھنا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.